اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر بعثا شدیدا من لدنه ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم من لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ آوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ساری حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، ٹھیک اور سیدھی بغیر افراط و تفریط کے اتاری تاکہ وہ اس اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے اور مومنوں کو بشارت دے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو ڈرائے جنہوں نے کہا اللہ اولاد رکھتا ہے، نہ انہیں اس کا کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا. ان کے منہ سے بڑی ہی خطرناک بات نکلتی ہے، وہ سراسر جھوٹ ہی بکتے ہیں. پھر شاید آپ تو خود کو ان کے پیچھے غم سے ہلاک کرنے والے ہیں اگر یہ کافر اس قرآن پر ایمان نہ لائے. بلا شبہ ہم نے جو کچھ روئے زمین پر ہے اسے اس کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائے اور ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اور جو کچھ زمین پر ہے بلا شبہ ہم اسے چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. کیا آپ نے سمجھا کہ غار والے اور قطبے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے؟ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں صحیح رہنمائی فرما. پھر ہم نے غار میں ان کے کانوں پر کئی برس کے لیے پردہ ڈال دیا. پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم معلوم کریں کہ دو گروہوں میں سے کون اس مدت کو زیادہ یاد رکھنے والا ہے جو انہوں نے گزاری. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله
من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ ہم ان کا حال ٹھیک ٹھیک آپ سے بیان کرتے ہیں، بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کیا تھا، اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو بولے ہمارا رب تو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی معبود کو نہیں پکاریں گے۔ اگر پکارا تو ہم ظلم و زیادتی والی بات کہی، یہ ہماری قوم ہے، انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو الہ بنا رکھا ہے اور وہ ان کی عبادت پر واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گڑھا؟ اور جب تم ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے ان سے الگ ہو گئے ہو تو غار میں پناہ لو، تمہارا رب اپنی رحمت تم پر پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ اور آپ سورج کو دیکھیں گے جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں طرف سے ہٹ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان کے بائیں طرف سے کترا کر نکل جاتا ہے، اور وہ غار کے اندر کھلی جگہ میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی رہنما اور دوست نہیں پائیں گے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سيقولون ثلاثة ورابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا۔ اور آپ انہیں جاگتے سمجھیں گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم ان کی دائیں اور بائیں کروٹیں بدلتے ہیں، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے ہیں۔ اگر آپ انہیں جھانک کر دیکھیں تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلیں، اور آپ میں ان کی دہشت سما جائے۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ باہم سوال کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ وہ بولے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ پھر بولے تمہارا رب بہتر جانتا ہے جتنی دیر تم ٹھہرے ہو۔ چنانچہ اب تم اپنے چاندی کے یہ سکے لے کر اپنا ایک آدمی شہر بھیجو، پھر وہ دیکھے کہ شہر کا کون سا طعام پاکیزہ تر ہے تو اس میں سے تمہارے لیے کچھ کھانا لے آئے، اور چاہیے کہ وہ نرمی سے بات کرے اور تمہارے متعلق بالکل کسی کو نہ بتائے۔ بلا شبہ اگر وہ تم پر مطلع ہو گئے تو تمہیں رجم کر دیں گے یا تمہیں اپنے دین میں پلٹا لیں گے، پھر اس وقت تم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکو گے۔ اور اسی طرح ہم نے ان لوگوں کو مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لے کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے اور یقیناً قیامت میں کوئی شک نہیں۔ جب لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑ رہے تھے تو انہوں نے کہا ان پر ایک عمارت بنا دو
ان کا رب انہیں بہتر جانتا ہے. جنہیں ان کے معاملے میں غلبہ حاصل تھا وہ بولے ہم ان پر ضرور ایک عبادت گاہ بنائیں گے. کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ دوسرے کہیں گے وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، یہ اندھیرے میں تیر چلانا ہے. اور کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. آپ کہہ دیجئے میرا رب ہی ان کی گنتی خوب جانتا ہے، بہت تھوڑے لوگ ہی ہیں ان کے حال کو جانتے ہیں، لہذا آپ ان کی بابت بحث نہ کریں سوائے سرسری بحث کے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا. أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. اور آپ ان کے بارے میں ان سے کسی سے بھی نہ پوچھیں اور آپ سے کسی شے کے متعلق نہ کہیں گے بے شک میں اسے کل کرنے والا ہوں، اور آپ کسی شے کے متعلق یہ نہ کہیں کہ بے شک میں اسے کل کرنے والا ہوں، مگر یہ کہیں کہ اگر اللہ چاہے. اور جب آپ بھول جائیں تو آپ اپنے رب کو یاد کریں اور کہیں امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں میری رشد و بھلائی کے قریب تر کی بات کی طرف میری رہنمائی کرے گا. اور وہ غار میں 300 سال اور 9 سال زیادہ رہے. کہہ دیجئے اللہ بہتر جانتا ہے جتنا عرصہ وہ رہے. آسمانوں اور زمین کا غیب اسی کے لیے ہے، کیا ہی خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا. ان کے لیے اس اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اور آپ اس کی تلاوت کیجئے جو کچھ آپ کے رب کی کتاب میں سے آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، اور اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور آپ اس کے سوا کوئی جائے پناہ ہرگز نہیں پائیں گے. اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک رکھے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اس کا چہرہ چاہتے ہیں اور اپنی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں کہ دنیا کی زندگی کی زینت چاہنے لگے اور اس کی اطاعت نہ کریں جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے. اور کہہ دیجئے حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے، پھر جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے. بلا شبہ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی
قناتوں نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ایسے پانی کے ساتھ سنی جائے گی جو تلچھٹ کے مانند ہوگا اور ان کے چہرے بون ڈالے گا۔ کیا برا مشروب ہے اور کیا بری آرام گاہ ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے جس نے اچھا عمل کیا۔ انہی لوگوں کے لیے ابدی باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ باریک اور موٹے ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے، وہاں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کیا اچھا بدلہ ہے جنت اور کیا اچھی آرام گاہ ہے وہ۔ اور وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمًا وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا۔ اور اے نبی بیان کیجئے ان کے لیے دو آدمیوں کی مثال، ہم نے ان میں سے ایک کو انگوروں کے دو باغ عطا کیے اور ان کے گرد کھجوروں کی باڑ لگا دی اور ان دونوں کے درمیان کھیتی اگائی، دونوں باغ اپنا پھل لاتے اور اس میں سے کچھ نہ گٹھاتے، اور ان کے درمیان ہم نے ایک نہر بہائی اور اسے پھل ملا تو وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا جب کہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور جتھے میں بھی زیادہ معزز ہوں۔ اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا جب وہ اپنی جان کے لیے ظالم تھا، اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوگا اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہونی ہے، اور اگر بالفرض مجھے میرے رب کی طرف سے لوٹا دیا گیا تو یقیناً وہاں ان باغوں سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ اس کے مومن ساتھی نے اس سے کہا جب کہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، کیا تو اس سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا مرد بنا دیا؟ لیکن میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ وہی اللہ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو کیوں نہ یوں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اگر تو مجھے مال اور اولاد میں کمتر دیکھتا ہے تو امید ہے کہ میرا رب مجھے تیری باغ سے بہتر دے گا، اور اس تیرے باغ پر آسمان سے کوئی عذاب بھیجے تو وہ باغ چٹیل میدان بن جائے یا اس کا پانی گہرا ہو جائے، پھر اسے تلاش کرنے کی تو استطاعت نہیں رکھے گا، اور اس کا پھل گھیر لیا، تباہ کر دیا گیا، پھر وہ اس مال پر اپنی ہتھیلیاں ملتا رہ گیا جو اس پر خرچ کیا تھا، جبکہ وہ باغ اپنی چھتریوں کے بل
گرا ہوا تھا، وہ کہتا تھا اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، اور اس کی کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو اللہ کے سوا اس کی مدد کرتی، اور نہ ہوا وہ ہم سے بدلہ لینے والا۔ وہاں تو تمام اختیار اللہ سچے ہی کا ہے، وہی ہے بہتر ثواب اور بہتر بدلہ دینے والا۔ وَنَضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اور ان کے لیے دنیا کی مثال، زندگی کی مثال ایسے بیان کیجیے جیسے پانی مینا جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا، پھر اس سے زمین کے نباتات خوب پھلی پھولی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی، اسے ہوائیں اڑاتے لے جاتی ہیں، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور آپ کے رب کے ہاں باقی رہنے والی نیکیاں ہی ثواب میں بہتر ہیں اور اچھی امید لگانے کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو صاف میدان دیکھیں گے اور ہم ان کو اکٹھا کریں گے، چنانچہ ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور وہ آپ کے رب کے سامنے سب بستہ پیش کیے جائیں گے۔ کہا جائے گا یقیناً تم ہمارے پاس آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم سمجھتے تھے کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدہ نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہر ایک کا اعمال نامہ سامنے رکھ دیا جائے گا۔ پھر آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس کے مندرجات تحریر سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، کیسا ہے یہ اعمال نامہ جو کسی چھوٹے اور بڑے عمل کو نہیں چھوڑ رہا، اس نے تو سب کچھ ہی شمار کر رکھا ہے۔ اور انہوں نے جو عمل کیا حاضر پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ ما شهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا۔ ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کی سوا سب نے سجدہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کا حکم نہ مانا۔ کیا پھر بھی تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ ظالموں کے لیے بہت ہی برا بدلہ ہے۔ میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں گواہ نہیں بنایا اور نہ ان کی پیدائش ہی میں، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا بازو مددگار بنانے والا نہیں۔ اور جس دن اللہ کہے گا بلاؤ میرے شریکوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے، پھر وہ انہیں پکاریں گے مگر وہ کوئی جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت گاہ بنا دیں گے۔ اور مجرم آگ دیکھیں گے تو کہیں گے یقین کریں گے کہ بے شک وہ اس میں گرنے والے ہیں، اور وہ اس سے بچنے کی راہ نہ پائیں گے۔
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موعدا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر ہر قسم کی مثال بیان کی ہے، اور انسان تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑالو ہے، اور ان لوگوں کو ایمان لانے سے نہیں روکا اور نہ اپنے رب سے استغفار کرنے سے جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی، مگر صرف اس بات نے کہ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں پہلے لوگوں کا سا معاملہ پیش آئے اور ان کے سامنے عذاب آ جائے. اور ہم رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ لوگوں کو خوشخبری دے اور ڈرائے، اور کافر لوگ تو باطل طریقے سے جھگڑتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ حق کو شکست دے، اور انہوں نے ہماری آیات کو اور جس چیز سے ڈرائے گئے اس کو مذاق بنا لیا، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات کی نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ موڑ لے اور جو کچھ اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اسے بھول جائے. بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں اور قرآن کو نہ سمجھیں گے، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ہیں، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں گے تو وہ کبھی بھی ہدایت نہ پائیں گے، اور آپ کا رب خوب مغفرت کرنے والا خوب رحمت والا ہے. اگر وہ ان کے کیے پر پکڑے گئے تو ان پر جلد عذاب لے آئے، بلکہ ان کے لیے وعدے کا وقت مقرر ہے، وہ اس کے مقابل کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے. اور یہ بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا تھا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. اور جب موسیٰ نے اپنے جوان یوشع بن نون سے کہا میں تو چلتا ہی رہوں گا حتیٰ کہ مجمع البحرین دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، یہاں میں مدت دراز تک چلتا رہوں گا. پھر جب وہ دونوں دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو وہ مچھلی بھول گئے اور وہ دریا میں ایک سرنگ کا سا راستہ بنا کر چلی گئی. پھر جب وہ دونوں آگے چلے تو اس موسیٰ نے اس جوان سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ ہمارے پاس، ہمیں اس سفر نے کافی تھکا دیا ہے. وہ بولا
بھلا آپ نے دیکھا نہیں ہم جب چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو مچھلی بھول گیا، وہ مجھے شیطان ہی نے بلایا آپ سے اس کا ذکر کرو، اور وہ عجیب طرح سے دریا میں راستہ بنا کر چلی گئی۔ موسیٰ نے کہا یہی تو ہے جو ہم چاہتے تھے۔ پھر وہ اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے لوٹے، چنانچہ ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے خضر کو پایا، ہم نے اسے اپنی طرف سے رحمت دی تھی اور وہ اپنے پاس خاص علم سکھایا تھا۔ موسیٰ نے کہا کیا اس شرط پر میں تیرا اتباع کر سکتا ہوں کہ تو مجھے اس میں سے سکھائے جو تجھے بلائی سکھائی گئی ہے؟ وہ بولا بے شک میرے ساتھ تم ہرگز صبر نہیں کر سکو گے، اور جو چیز تیرے احاطہ علم ہی میں نہیں ہے تو اس پر تو کیسے صبر کر سکتا ہے؟ موسیٰ نے کہا انشاءاللہ تو مجھے صابر پائے گا، اور میں کسی حکم میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ خضر نے کہا پھر میرا اتباع کرنا چاہتا ہے تو کسی شے کی بابت مجھ سے سوال نہ کرنا حتیٰ کہ میں خود ہی اس کا ذکر تجھ سے چھیڑوں۔ فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سننبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما كان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تعويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ پھر وہ دونوں چلے حتیٰ کہ وہ کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کے تختے توڑ دیے۔ موسیٰ نے کہا کیا تو اسے توڑ رہا ہے تاکہ وہ اس کشتی والوں کو تو غرق کر دے؟ تو نے بڑا ہی ہولناک کام کیا ہے۔ خضر نے کہا میں نے تو کہا تھا تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا۔ موسیٰ نے کہا میری بھول چوک مجھے پکڑ نہ کر اور میرے معاملے میں مجھے مشکل میں نہ ڈال۔ پھر وہ دونوں چلے حتیٰ کہ انہیں ایک لڑکا ملا تو خضر نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا تو نے ایک پاک نفس بے گناہ کسی جان کو بغیر کسی قصاص کے قتل کر دیا؟ یقیناً تو نے بہت ہی برا کام کیا ہے۔ خضر نے کہا کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ بلا شبہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا؟ موسیٰ نے کہا اگر اس کے بعد بھی میں تجھ سے کسی بات کا سوال کروں تو پھر مجھے تو ہرگز صحبت میں نہ رکھنا، یقیناً میری طرف سے تجھے عذر مل گیا ہے۔ پھر وہ دونوں چلے کہ گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے طعام مانگا۔ انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر ان دونوں نے ایک دیوار بنائی جو گرا چاہتی تھی تو خضر نے وہ سیدھی کر دی۔ پھر انہوں نے ایک دیوار پائی جو گرا ہی چاہتی تھی تو خضر نے وہ سیدھی کر دی۔ موسیٰ نے کہا اگر تو چاہتا اس پر اجرت لے لیتا۔ خضر نے کہا اب میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے، اب میں تجھے ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر تو صبر نہ کر سکا۔ وہ کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں چلاتے تھے، لہذا میں نے ارادہ کیا کہ اس میں عیب ڈال دوں، جبکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی غصب کر لیتا تھا، اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ مومن تھے، لہذا
لہذا ہم ڈرے کہ وہ سرکشی اور کفر کی وجہ سے انہیں گناہ پر مجبور کرے گا، چنانچہ ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب انہیں ایسا بدل دے جو اس کی پاکیزگی میں بہت بہتر اور محبت میں قریب تر ہو۔ اور وہ جو دیوار تھی تو وہ اس شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک تھا۔ چنانچہ تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں یتیم اپنی جوانی کو پہنچے اور تیرے رب کی رحمت سے خزانہ نکال لے، اور میں نے اپنی یہ رائے سے نہیں کیا۔ یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تو صبر نہیں کر سکا تھا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا قل ساتلو علیکم منہ ذکرا انا مکننا له فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا فاتبع سببا حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیۃ ووجد عندها قوما قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب واما ان تتخذ فیہم حسنا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس ووجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعدهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وأعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا۔ اور یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے عن قریب میں اس کا کچھ ذکر تمہارے سامنے تلاوت کروں گا۔ بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا تھا اور اسے ہر چیز کے اسباب دیے تھے، چنانچہ وہ ایک مہم کے پیچھے لگا حتیٰ کہ وہ غروب آفتاب کی جگہ پہنچا۔ اس نے اسے پایا تو وہ ایک دلدلی ندی میں غروب ہو رہا ہے اور اس کے پاس ایک قوم پائی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین تجھے اختیار ہے، خواہ تو انہیں سزا دے خواہ تو انہیں اچھا برتاؤ کرے۔ اس نے کہا وہ جس نے ظلم کیا تو ہم اسے عنقریب سزا دیں گے، اور پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹا دیا جائے گا تو وہ اسے سخت ترین عذاب دے گا۔ اور جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو اللہ کے لیے اچھی جزا، اللہ کے ہاں اس کے لیے اچھی جزا ہے۔ ہم بھی اپنے کام میں اس کے لیے آسانی کا حکم دیں گے۔ پھر وہ ایک مہم کے پیچھے لگا حتیٰ کہ وہ طلوع شمس کی جگہ پہنچا۔ اس نے اسے پا لیا اور وہ ایسی قوم پر طلوع ہو رہا تھا جس کے لیے ہم نے سورج کے درمیان کوئی پردہ نہیں رکھا تھا۔ واقعہ ایسا ہی ہے اور اس کے پاس جو کچھ تھا اس کی تفصیل ہمارے احاطہ علم میں ہے۔ پھر وہ ایک مہم کے پیچھے لگا حتیٰ کہ جب وہ 2 دیواروں کے درمیان پہنچا تو اس نے ان دونوں کے اس طرف ایک قوم پائی کہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کوئی بات سمجھتے ہوں۔ وہ کہنے لگے اے ذوالقرنین بے شک یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد مچائے رکھے ہیں، تو کیا ہم تیرے لیے کچھ مال اکٹھا کریں تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے۔ اس نے کہا میرے رب نے مجھے اس میں جو قدرت دی ہے بہت بہتر ہے، چنانچہ تم میری افرادی قوت سے مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط بند بنا دوں گا۔
تم مجھے لوہے کے تختے لا دو، حتیٰ کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو بھر دیا، برابر کر دیا، تو کہا اب اس میں دھو کو، حتیٰ کہ جب اس میں آگ جیسا بنا دیا تو کہا میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ، اس پر ڈال دوں۔ پھر وہ یاجوج ماجوج استطاعت نہیں رکھتے کہ اس پر چڑھ جائیں، اور نہ یہ استطاعت رکھتے ہیں کہ اس میں نقب لگائیں۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اس کو ہموار کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ حق ہے۔ اور اس روز ہم ان کے کچھ کو چھوڑ دیں گے اور ایک دوسرے سے گڑمڑ ہو جائے، اور وہ سور پھونکا جائے گا، پھر ہم سب کو جمع کریں گے، اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے روبرو لائیں گے جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھی اور وہ سننے کی استطاعت نہ رکھتے تھے۔ افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو حمایتی بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کیا ہے۔ کہیے اگر تم کہو تو کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اعمال میں سب سے زیادہ خسارے والے کون ہیں؟ جن کی صحیح دنیا کی زندگی میں عقارت کر دی گئی جبکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ وہی ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، چنانچہ ان کے اعمال برباد ہو گئے، لہذا یوم قیامت ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ یہ ہے ان کی سزا جہنم، اس کے لیے انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کو ٹھٹھا بنا لیا۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کی مہمانی کے لیے باغات فردوس ہے اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے۔ کہہ دیجئے اگر میرے رب کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں، اگرچہ ہم اس کے مثل اور سمندر کو مدد کے لیے لے آئیں۔ اور اے نبی کہہ دیجئے میں تو بس تمہاری ہی طرح بشر ہوں، میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے۔ پھر جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو